پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر لگے ہوئے پردے کے بھی مالک یہ ہے لفظی ترجمہ، لغوی ترجمہ، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ من دونی ہی قرآن کی خاص اصطلاح ہے، مراد کون ہے؟ بت۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کے علاوہ جن جھوٹے بتوں کو تم پکارتے ہو نا، یہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر لگے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی کون سے لفظ آئے ہیں؟ اب آئیے 17واں پارہ، درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ یہ 17واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے میرے ہاتھ میں۔ 17ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر ہے 73۔ ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ سبحان اللہ۔ فرما لیں، اے لوگو، ایک کہاوت، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اسے تم کان لگا کر سنو، توجہ سے، خوب کان لگا کر دھیان سے سنو۔ کیا کہاوت بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ، کیا الفاظ آئے ہیں؟ من دون اللہ۔ لفظی ترجمہ، بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ یہ ترجمہ لوگ یہی کرتے ہیں، حالانکہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ جلالین جس کو پڑھ کر یہ مولوی بن کے آتے ہیں مدرسوں سے، اس جلالین میں لکھا ہوا ہے تدعون ای تعبدون۔ تدعون کا مطلب پکارنا، یعنی اس کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن جھوٹے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ جلالین کے اندر پڑھ کے آتے ہیں مدرسوں سے، لیکن ممبر پر آ کر جھوٹ بولیں گے، کہیں گے جس ولی کو تم پکارتے ہو، جس غوث کو تم پکارتے ہو، جس نبی کو تم پکارتے ہو۔ حالانکہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ بولیں، بتوں کے بارے میں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ اگر سارے اکٹھے ہو کر مکھی بنانا چاہیں تو لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ انڈیا کے ایک مولوی صاحب ہیں، پاکستان میں بھی اس دھڑے کے بہت ہیں، بڑی سپیڈ سے وہ تقریر کر رہے ہیں، میرے پاس تقریر ہے ان کی۔ یہ اجمیر والے کو بلا لو، لاہور والے کو بلا لو، بغداد والے کو بلا لو، فلاں ولی اللہ کو بلا لو، بابا بلے شاہ کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، ڈھیر سارے اولیاء اللہ کا نام لے کر کہتا ہے یہ سارے ولی اکٹھے کر لو، غوث اکٹھے کر لو، کتب اکٹھے کر لو، داتا اکٹھے کر لو، جتنے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے شریک ہیں، سارے اکٹھے کر لو۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، نبی رل جائے، علی رل جائے، ولی رل جائے، سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے ان کی تقریر کا جواب دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب مکھی ہے ایڈی، تیرے بقول نبی ایڈی شے نہیں بنا سکتا نا، انہوں دے بقول نبی اتنی جئی شے نہیں بنا سکتا نا۔
میں کیا کیوں تو اداں دیاں تقریراں کرنا ہے کہ تیری تقریر سن کے کوئی کہے قرآن جھوٹا ہے؟ کیوں اداں دیاں تقریراں کرنا ہے کیوں؟ میں کیا مکھی ہے ایڈی، پرندہ ہے ایڈا، مکھی پرندہ، تو کہنا مکھی نہیں بنا سکتے، کوڑیا نبیاں تیرے ورگی شے بنان دی لوڑ ہی کی، جنہیں بہنا جا کے گانتے اے جی شے بنان دی لوڑ کی، جے تو کہنا بنا نہیں سکتے تے آ تینوں میں رب دا قرآن کھول کے سنانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایڈی مکھی نو رونے ایڈا وڈا پرندہ بنا چھڑیا ہے کہ نہیں قرآن وچ؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے لوگو انی اخلقو سیغہ واحد متکلم، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، فرمایا میں زمین کے اوپر انگلیوں کے ساتھ پرندے کی پہلے مورت بناتا ہوں، نقشہ بناتا ہوں، نقشہ بنانے کے بعد فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ وہ نقشے والے پرندے کو حقیقی پرندہ بنا کر اڑا دیتا ہوں۔ آیا تو رونا پھرنے ایڈی مکھی نو انہیں ایڈا ویڈا پرندہ بنا چھڑیا، بولنے سبحان اللہ۔ اب اگر مولوی صاحب کی تقریر مان لی جائے کہ جو نبی ہیں سارے نبی کائنات کے اکٹھے ہو جائیں، مکھی نہیں بنا سکتے، انگریز جو ان کا ترجمہ دیکھیں ان کو تو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، کہے گا مسلمانوں تم جھوٹے ہو، تمہارا قرآن ایک طرف کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے نبی، دوسری طرف قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ تو پرندے بھی بنا رہے ہیں۔ وہ کیڑی آیت سچی ہے، کیڑی آیت سچی ہے، کیڑی سچی نہیں ہے؟ پھر انہوں نے منہ لٹکے ہوں گے، جواب آئے گا انشاءاللہ جدو جواب دے گا یا رسول اللہ کہنا لا دے گا، اسی کہاں گے کسی جھوٹے دی بکواس ہوئے گی کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، نا نا اے آیت بھی سچی، او آیت بھی سچی، اس آیت دے اندر اللہ نے بتاں دے بارے فرمایا ہے، اور واقعی ساری کائنات دے بت کٹھے ہو جان ایک مکھی بنا نہیں سکتے، اللہ دے پیاریاں دی شان ہے، وہ پھوکا مار کے پرندے بنا چھڑ دینے آیا۔ توجہ ہے، دوویں آیتاں بولو، دوویں آیتاں مان کریا کرو اپنے عقیدے ہوتے، اللہ نے سانو سنی بنایا، قرآن نو بھی منن دا حق ادا کر دے تو سنی کر دے، شکر ادا کریا کرو۔ توجہ ہے؟ اچھا خیر اگے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ جڑا ترجمہ کر دینے، سارے نبی کٹھے ہو جائیں، سارے ولی کٹھے ہو جائیں، رل کے زور لان تے رل کے سارے ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ استغفر اللہ۔ اگے اسے ترجمے نے مولوی صاحبہ تو آدھے ترجمے تے روی قائم، یہ تیرا کیتا ترجمہ تیرے گاٹے نہ پاواں تاں آکھی، اوکے میں اگے ویکھے دیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتا ہے مکھی بنانا تے دور، اگر مکھی انہاں کولو کوئی شے کھو کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر انہاں کولو کوئی شے کھو کے لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اے مکھی کو چھڑا بولو۔ مولوی صاحب کی کہندے نے ایک کنہ دی گل ہو رہی نبیاں دی، کی تقریر نہ کر دینے کنہ دی گل ہو رہی، یعنی کہ سارے نبی بیٹھے ہون تے سامنے شے پئی، یا سارے نبی بیٹھے ہون انہاں دے قبضے چ ہاتھ وچ کوئی شے، مکھی کھو کے لے جائے
تے نبی ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਡਾ نہیں سمجھے ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਕਿਬਲਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਆ ਮੈਂ ਲਈ ਖੜਾ ਬੋਤਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜੇ ਬੋਤਲ, ਲਾਓ ਜ਼ੋਰ, ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਆ ਖੋ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੁਡਾਣਾ। ਤਗੜਾ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤਗੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੱਖੀ ਖੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੇ ਤਗੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕਿਆ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ को आयतां का मतलब तो समझाओ। 17वां पारा आखिरी रुकू शुरू हो रहा है, उन्हें कहना हजरत जी समझ नहीं आई, अल्लाह फरमांदा मक्खी नहीं बना सकती, किन्ने दी गल? सीधा आखेगा ये अल्लाह तो इलावा जिहड़े नबियां नूं ते गौस नूं ते कुतब नूं ते फलाने फलाने पुकारदे हो ना, ये उन्हां दी गल हो रही। ये सारे ना मक्खी बना सकते ने, मक्खी कोई शै लै जाए तो छुड़ा نہیں سمجھے और जालिमा तू मक्खी दी पावर मन्नी खड़ा है, नबी दी पावर मनन लगे तेनू सट बजदी है। असी कहने नबियां नू अल्लाह ने इन्नी इज्जत ताज इस इतनी पावर अता फरमाइयां ने, अगर सारी कायनात नबियां दे मुकाबले विच खड़ी हो जाए, अल्लाह दी कसम है सारी कायनात एक पासे, अल्लाह दे नबी दी पावर एक पासे। और तेनू नजर नहीं आंदा, अन्ना हो गया, तेनू कुरान दिसया नहीं, नजर नहीं आंदा, सारे मुल्क दे जादूगर फिरौन ने इकट्ठे कर ले, एक पासे कल्ला रब दा शेर जनाबे मूसा है, कल्ले जनाबे मूसा, ते उधर मक्खियां नहीं जादूगर, کیا بات ते जादूगर भी माड़े मोटे नहीं, फनकार जादूगर, जिन्ना ते फिरौन नू ना सी, एडे एडे सारे मुल्क दे फनकार जादूगर एक पासे, अल्लाह दा कलीम। ते दसो फिर बाजी किन्ने मारी सी, किदा पलड़ा बारी रहा सी? ए शाना ने जनाबे मूसा दियां ते जनाबे मोहम्मद मुस्तफा दियां शाना कौन बयान कर सकदा? ओए सबसे आला आला नबी, सबसे बाला वाला। तवज्जो है, बस अज गला साथ नहीं दे रहा, बहरहाल ਤੁਹਾਨੂੰ पल्ले पै रहा। आ समझ आया जे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਈਮਾਨ ਰਿਹਾ? کوئی نہ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰਜਮਾ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨਬੀ ਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਛੁਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ضعف الطالب والمطلوب, کمزور ہے ضعیف ہے کون؟ طالب بھی تے مطلوب بھی، جہدے کولوں مدد طلب کیتی جا رہی وہ بھی کمزور ہے، تے جڑا کرن والا ہے وہ بھی، بولو پکارن والا وہ بھی کمزور، جنہوں پکاریا جا رہا ہے وہ بھی۔ وہ ظالمہ اگر نبی مراد نے، چلو پکارن والے تے کمزور ہوئے تے نبی کتھوں کمزور ہے؟ یہ وہ دی گل ہو رہی ہے جڑا جہدا اپنا بھی بٹھا گل تے او دے منن والے دا بھی بٹھا، وہ بت ہی ہے نا۔ تو ساڈے بارے کہہ کہ سنیو تہاڈا بٹھا گل، چلو تو کہہ سکنا من لیں گے اسی، چلو یار، لیکن ضعف الطالب والمطلوب، طالب تے مطلوب دوویں گئے گزرے نے، دوویں دا بٹھا گل تے تو کہنے آئے تے نبیاں دے بارے تے انہاں دا بٹھا گل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پتہ چلیا انہاں ظالماں نوں قرآن دی سمجھ ہے نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اوے قدر نبی دا اے کہ جانن دنیا دار کمی
سنی جان اوے روشن جنا دے سینے اچھا ساڈے سنیاں وچ نا بڑے بڑے اجل علماء بھی ہیں علامہ سید احمد اسد رحمت اللہ علیہ علامہ شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ علامہ عبدالستار خان نیازی مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالتواب مولانا ڈاکٹر اشرف حسن جلالی مولانا مفتی محمد قاسم صاحب مولانا خادم حسن رضوی صاحب تے ساڈے شعبے چ نکے نکے مولوی بھی ہیں جی میں سنیا دا سب تو نیانا مولوی ہے نکا جا ساڈے وڈے اجل عالماں تو لے کے نکے جے ان پڑھ مولوی تک سارے دی عقادت ہے کہ جدوں بھی سنان گے نبی دی شان سنان کچ گھرڑ مولوی ہوئے تھوڑا پڑھیا ہوئے حدیثاں صحیح دی ضعیف دی موضوع من کڑت دی پرکھ نہ ہوئے پویں آپ دے ورنہ پچر لا کے بھی سنائے گا نبی دی شان میں دسو آج تک کسی سنی دے مولوی دے منہ چ نبی دے بارے کوئی مندہ لفظ سنیا جائے بولو نہیں نا لیکن ادھر کی تھانوی نانوتوی رشید گنگوئی تو لے کے تلمبے والے کھمبے تک ٹھیک ہے مفتی محمود تو لے کے مفتی کراچی والا طارق مسعود مفعول تک انہاں جو جنو ویکھو گے پانے پانے نال نبی دی شانو چنڈیاں وڈے گا تے اسی پانے پانے نال نبی دی شان دا پیرا دینے تو سنی آپ پہ ویکھ لو پریا کی دا جانے اللہ اکبر توجہ